جنوبی کے باسی مختلف بیماریوں کے نشانے پر ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد اسپتال پہنچنے لگے اور بہاولپور میں نمونیا سے ایک دن کا نومولود بچہ چل بسا 30 افراد خسرہ سے متاثر ہو کے اسپتال میں گیسٹرو کے 109 اور نمونیا کے 11 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں خسرے کے مریض بڑھنے لگے۔ نیشنل ہسپتال میں 4، چلڈرن کمپلیکس میں 15 مریض لائے گئے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں 45 مریض زیر علاج ہیں۔ ملتان کے بعد بہاولپور میں بھی خسرے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ 24 گھنٹے کے دوران 3 جبکہ ایک ہفتے کے دوران 30 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 22، سر صادق عباسی ہسپتال میں 8 متاثرین کو لایا گیا، جبکہ 5 بچے زیر علاج ہیں۔ ملتانیوں کو کھانے پینے میں بے احتیاطی مہنگی پڑ گئی۔ گیسٹرو متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں 109 مریض لائے گئے۔ نیشنل ہسپتال میں 32، چلڈرن کمپلیکس میں 37، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 17، ٹاؤنز ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 20 مریض لائے گئے۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ سر صادق عباسی ہسپتال میں ایک دن کا نومولود بچہ چل بسا۔ بہاولپور میں رواں ہفتے 4 بچے جان سے گئے۔ رواں سال نمونیا سے مرنے والوں کی تعداد 86 ہو گئی، جبکہ 24 گھنٹے میں 11 اور اب تک 1560 بچے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 بچے نمونیا سے متاثر ہوئے، جبکہ رواں سال مرنے والے بچوں کی تعداد 63 تک پہنچ گئی۔ شہر عالی میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار۔ سرکاری نرخ نامہ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق۔ شہر میں پھل، سبزیاں، چکن اور انڈے بدستور مہنگے۔ شہری اشیاء خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہر عالیہ میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ سرکاری نرخ نامہ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہر میں پھل، سبزیاں، چکن اور انڈے بدستور مہنگے۔ شہری اشیاء خورونوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ شہریوں کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں ٹنڈے، لہسن اور ادرک 600 جبکہ بھنڈی 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامہ میں لہسن 550، ادرک 530 اور بھنڈی 320 روپے کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 240، پیاز 160 اور ٹماٹر 120 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 86 اور ٹماٹر 66 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے انگور 800 سے 1600 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 600 سے 800، سیب 250 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں اسٹرابری اور پپیتا 320 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ خربوزہ 120 سے 200 اور کیلے 160 سے 200 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں چکن 618 روپے فی کلو جبکہ فارمی انڈا 279 روپے فی درجن مقرر ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے رمضان المبارک میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ سستا آٹا خریدنے کے لیے شہری پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹورز انتظامیہ نے سستا آٹا خریدنے کے لیے 1500 سے 2000 کا سامان خریدنا شرط لگا رکھی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ سستا آٹا خریدنے کے لیے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹورز انتظامیہ نے سستا آٹا خریدنے کے لیے 1500 سے 2000 کا سامان خریدنا شرط لگا رکھی ہے۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف پہنچانے لگے۔ سبسڈائز آٹے کی خریداری کے لیے دیگر سامان خریدنے کی شرط تاحال برقرار۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز کی ناقص کارکردگی کے خلاف پھٹ پڑے۔ ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، صحت پوش ہیں، اب کیا کریں، اب آٹا میں کا مسئلہ ہے۔ کھڑے ہیں لائن میں، کسی کو آئل ہوتا ہے، کوئی نیا آئل ہو جاتا ہے، وہ جھگڑا کر رہے ہیں ادھر، ہم لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم دیں گے نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے ساتھ 1500 سے 2000 روپے کا سامان خریدنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ میں نے کہا چلو چینی خرید لیتا ہوں، کوئی اپنی گھی وغیرہ، انہوں نے کہا یہ نہیں، چینی گھی کے علاوہ کوئی چیز خریدیں تب ہم آپ کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کے ریٹ زیادہ ہیں، جس سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ ملتان ضلع انتظامیہ عوام کو رمضان بازار میں ریلیف دینے کے لیے متحرک۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں مارکیٹ سے کم ریٹ پر اشیاء دستیاب ہیں۔ ملتان ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام رمضان بازار میں سستی اشیاء خوردنوش دستیاب ہیں۔
رمضان بازار میں مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء خوردنوش فروخت کی جا رہی ہیں۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں سستی اور معیاری اشیاء دستیاب ہے۔ دوسری جانب شہریوں کو سستے آٹے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹا صبح ملنے کے بجائے دوپہر 12 بجے ملتا ہے، اکثر کو نااہل قرار دے کر گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ آٹے کے حصول کے لیے خواتین اور بزرگ شدید پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے 10 بجے آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے 1 بجے آئے گا، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آ جاتا ہے۔ وہاں روزے رکھے ہوئے ہیں، سارے بھائی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں روزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے آتا ہے۔ اوپر سے اہل نااہل کا انہوں نے علیحدہ مسئلہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی نااہل ہو، تو صبح کے ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 3-4 گھنٹے کے انتظار کے بعد نااہل کر دیتے ہیں، وہ ہماری دیہڑی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ ادھر جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ کارڈ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھی نہیں ہے کارڈ، آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، نہ راشن ملتا ہے نہ آٹا ملتا ہے۔ کل حاجی جوید اختر کے پاس ٹرالی کھڑی تھی ایم پی اے کے پاس، ادھر میں گیا، ادھر بھی انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ کا رجسٹر نہیں ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے رمضان بازار میں آٹے کے حصول میں درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ میٹرک کے امتحانات کو صاف شفاف بنانے کا مشن ڈپٹی کمشنر ملتان امتحانی مراکز پہنچ گئے۔ انہوں نے طلبہ کو دی جانے والی سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر میٹرک کے امتحانات کو صاف شفاف بنانے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا، طلبہ کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور امتحانی مٹیریل کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں اور چیف منسٹر صاحبہ کے بھی خصوصی احکامات تھے کہ ایگزامینیشن سینٹرز کے جو وزٹ ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز یہ ریگولر بنیادوں پر کریں۔ اس کا سب سے بڑا پرپس تو یہ تھا کہ جی جو بھی ہماری چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس سے ایک فری معاشرہ ہونا چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے سائنس کالج اور علی گڑھ مسلم اسکول کے امتحانی سینٹرز کی انسپیکشن کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر امتحانی مراکز کا وزٹ کر رہے ہیں۔ امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ بورڈ کے انویجیلیٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو موبائل انسپیکٹرز ہیں وہ بھی آ کے انسپیکشنز کرتے ہیں، تو الحمدللہ اوور آل بڑا اچھے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پیپر کے جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی مکمل طور پہ آبزرو ہو رہے ہیں۔ تو آج سیوکس کا اور وڈ ورک کا پیپر تھا تو حاضری بھی ٹھیک تھی اور اوور آل ارینجمنٹس بھی اچھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ امتحانی مراکز پر پارکنگ اور سیکیورٹی کے لیے خصوصی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ انتظامات کو چیک کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز بھی مختلف سینٹرز کا وزٹ کر رہے ہیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے تعلیمی ادارے حکومتی توجہ کے منتظر، تمام کالجز کو تعلیمی اور انتظامی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری AHED طارق محمود کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا خطہ 77% دیہی آبادی پر مشتمل ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری AHED طارق محمود نے روہی کو جنوبی پنجاب کا خطہ 77% دیہی آبادی پر مشتمل ہے اور پنجاب سے شرح خواندگی میں 16% پیچھے ہے۔ اس خطے میں تعلیم پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان سکیموں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کالجز کے اندر جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر کی جو شارٹیجز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو کالجز کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہ کی تھی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی کچھ سکیمیں ہم نے بنا کے بھیجی ہیں۔ مثلاً یونیورسٹی آف لیہ ہے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں، اس کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی میں اس کا ایک بہت میگا پروجیکٹ تھا، اس کو ہم نے اس کو ریکوائرمنٹ کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں اس کو ایک سکیم بنانی پڑی۔ اب اپنی کمائی چھپائی نہیں جا سکے گی۔ FBR نے پوائنٹ آف سیل میں نیا شکنجا کس لیا۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، میرج ہال، کلب اور پرائیویٹ اسکولوں سمیت 14 مختلف شعبہ جات پوائنٹ آف سیل میں شامل ہیں۔ FBR نے پوائنٹ آف سیل میں مزید 14 شعبہ جات کو شامل کر لیا۔ پرائیویٹ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، پروفیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پوائنٹ آف سیل میں شامل۔ پرائیویٹ ہسپتال، ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ، فزیوتھراپسٹ، پلاسٹک سرجن، ہیئر ٹرانسپلانٹ، ویٹرنری ڈاکٹرز کی انکم کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ پرائیویٹ پیتھولوجی لیبارٹریز، ایکس رے، CT اسکین، MRI سینٹرز کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ بیوٹی پارلرز، کلینکس، مساج سینٹر، پیڈیکیور سینٹرز کو بھی پوائنٹ آف سیل میں شامل کر لیا گیا۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، میرج ہال، مارکی، کلبز اور AC بسز کے بس اسٹینڈ بھی انکم کے لیے مانیٹر ہوں گے۔ کوریئر کارگو سروسز، ہیلتھ کلب، جم بھی پوائنٹ آف سیل میں شامل۔ فوٹوگرافرز، ویڈیوگرافرز، ایونٹ مینیجر، فارن ایکسچینج ڈیلرز کمپنیز کو بھی پوائنٹ آف سیل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ریٹیلرز، مینوفیکچررز، ہول سیلرز بھی پوائنٹ آف سیل میں شامل ہیں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹ ایکٹ 1961، مینجمنٹ اکاؤنٹ ایکٹ 1966 کے تحت مانیٹر ہوں گے۔ پوائنٹ آف سیل میں شامل ہونے والے 14 شعبہ جات کی 1 جولائی سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔
भावलपुर में हजारों एकड़ जमीन पर काश्त गंदम पर मुबैना कब्जा। चोलिस्तान में मुतासरीन मुबैना कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। इस हवाले से मुजाहिरीन का कहना है कि नवानो अब फरोख्त की हुई जमीनों पर ताकत के जोर पर कब्जा कर रहे हैं। ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। हमला यही है उन्होंने स्टाम्प लिखते दित्या, उन्होंने मोल खरीदा सी, उन्होंने रजिस्ट्री उन्हें लिखी थी सर, वीडियो बने बकाते थे, मैं वीडियो दिखा देना, उन्हें वीडियो बने उन्हें कि अगर इंतकाल हो गया इंतकाल देर दफा बंद हो सो, अगर इंतकाल हो डिग्री कर दफा बंद हो सो, या अगर सरकार हो गया असर नाल तुसी मुतालबा नहीं करने। तो मुतालबा है कि यह है शिकारगार नवाबां दी, नवाबां दी ये जमीन है, इस किले ड्राइवर के करीब 20 किलोमीटर गवर्नमेंट ने इन्होंने दी। नवाबां ने यह जमीन फरोख्त की लोगों को, किसी को 100 मरबा, किसी को 50 मरबे, किसी को 25 मरबे, किसी को 40 मरबे, लेकिन इन्हों का वंडा नहीं सी नवाबां दा होया। इंतजामिया से हमारी यही मुतालबात हैं। अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने एक फैसला दिया है कि जिसने एक रेफरी मुकर्रर किया है, जिसने फसल काश्त फसल उसकी। मुजफ्फरगढ़ में बारिश और याला बारिश से गंदम की फसल को नुकसान। किसानों का कहना है कि इन दिनों बारिशें गंदम की फसल के लिए नुकसानदा हैं। मुजफ्फरगढ़ में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल को नुकसान। काश्तकारों का कहना था कि इन दिनों में बारिशें गंदम की फसल के लिए नुकसानदेह हैं। शहर में होने वाली बारिश के बाद गंदम की फसल लेट गई है। गुज़िश्ता साल भी बारिश की वजह से गंदम की पैदावार कम हुई थी। गंदम के साथ साथ सब्जी है जनाब, ये घास है, बरसीन है, सबका सत्यानाश हो गया है। बारिश की वजह से उधर से हवा चली है, सब लेट गई हैं। कनकों का कोई हाल नहीं है, जो 40-50 मन औसत निकालनी थी किले की, अब वो बहुत मुश्किल 15 से 20 मन पे आ गई है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। किसानों का कहना था कि पहले महकमा अनहार की नाअहली की वजह से नहरों में पानी नहीं था, अब बारिशों की वजह से परेशानी का सामना है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नहरी पानी से फसल का औसत ज्यादा होती है। इन्होंने बोर के पानी लगाया, डीजल ले लेकर हम तंग आ गए हैं जनाब। डीजल का भी रेट बहुत है। फसल नहरें जब छोड़ी गई हैं जब पानी मुकम्मल हो गए थे। किसान कहते हैं कि अगर वक्त पर नहरी पानी मैसर होता तो फसल बेहतर हो सकती थी। पहले ही नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, अब बारिशों की वजह से गंदम की फसल को मजीद नुकसान हो रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का 5वां पेज इख्तिताम पजीर हो गया। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल बैच में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्तान में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का 5वें बैच इख्तिताम पजीर हो गया। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा को पुलिस वर्किंग और बुनियादी मालूमात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उनको पुलिस की वर्किंग के बारे में पता हो। हमारे खिदमत मराकज़ जो है वो कुछ 14 किस्म की फैसिलिटीज़ मुख्तलिफ प्रोवाइड करते हैं। लोगों को इसके बारे में जनरली अवेयरनेस नहीं होती कि उनका करैक्टर सर्टिफिकेट बनना है तो कैसे बनना है। पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड मामला होते हैं, कोई चीज़ उनकी गुम हो गई है उसके बारे में उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट वगैरह करवानी है। तलबा को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, खिदमत मरकज़ और अपग्रेड होने वाले थानों का भी विजिट करवाया गया। इंचार्ज यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक का कहना था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा को फन और जुर्म के दरमियान बारीक से फ़र्क को समझाया गया है। हमने इनको एक जो फ़र्क बताया है वो है फ़न और क्राइम के दरमियान एक फ़र्क जो है एक बारीक लाइन है। जो हम नादानिस्तगी में जुर्म कर लेते हैं, जैसे आजकल एक शौक़ है पतंगबाजी का, आतिशबाजी का, हवाई फायरिंग का, तो इसके ऊपर बाद में होने वाली जो FIR या वो किसी नुकसान का बायस जो बनती है वो फन। प्रोग्राम में तलबा को इंचार्ज खवातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ने भी तलबा को अपने अपने इदारों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा को बताया गया कि कमज़ोर अफराद और ट्रांसजेंडर्स की किस तरह से मदद की जाती है। हम लोग आपके लिए ही हैं, आपकी मदद के लिए हैं। पब्लिक बेस पर जो है ज़रूरी नहीं कि ट्रांसजेंडर के साथ साथ वल्नरेबल लोग भी और वो लोग भी जिन्हें मदद की ज़रूरत हो, हम उनकी सपोर्ट के लिए शाना बशाना उनके साथ हैं। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है, इनकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनके अंदर हमने अवेयरनेस पैदा करनी है कि ये लोग भी हमारी तरह ही हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है। तलबा का कहना था कि वो पुलिस के सफीर हैं। पुलिस के मुतालिक जो गलत मालूमात हैं इन्हें ख़त्म करना होगा और अच्छे इमेज को उजागर करना होगा। इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमें एक ऐप के बारे में मुतारिफ करवाया गया जिसे हम पहचान सकते हैं कि CNIC नंबर के थ्रू कि कौन से जो लोग हैं वो मुजरिम हैं, उनसे हमें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। पुलिस का एक कुछ काफ़ी अरसे से एक बैड इमेज शो हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी हमें एक्टिविटीज़ कराई गई, विज़िट कराए गए, खिदमत मराकज़ का हमें विज़िट कराया गया, मसाक सेंटर का विज़िट कराया गया, जहाँ पर अक़लियतों के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उन्हें देखा जाता है। We have learned a lot of things from this internship program.
I want to say there is false perception of people in society about the police. So as an ambassador of police, we should spread the awareness about this false perception. तकरीब के अख्ताम पर तलबों को सर्टिफिकेट तकसीम करने के साथ साथ बैच भी लगाए गए। तकरीब में CPO सादिक अली, SSP ऑपरेशंस अरसलान जाहिद और SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन ताहिर अब्बास के हमरा हासन मलिक, रोही, मुल्तान।